اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ توہین صحابہ بل کے بارے میں آج یہ میری چوتھی نشست ہے۔ میں شروع سے ہی بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ بل مبہم بھی ہے اور یک طرفہ بھی، اسی لیے ہمارے علماء اعلام کئی جگہوں پہ، کئی اوقات میں، کئی مقامات پہ اس بل کو رد کر چکے ہیں۔ مبہم اس لیے کہ اس بل میں نہ کما حقہ تعریف صحابیت ہے اور نہ ہی کما حقہ توہین کی وضاحت۔ میں حیران ہوں کہ یہ بل پیش اس جماعت نے کیا ہے جن کا لیڈر سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ ہے، جن کی مشہور زمانہ کتاب خلافت و ملوکیت ہے۔ کاش بل پیش کرنے والے وہ اپنے رہبر کی کتاب ہی پڑھ لیتے تو مجھے امید ہے کہ ان کو بل پیش کرنے کی جسارت نہ ہوتی۔ اس بل میں جو سزا بتائی گئی ہے وہ سزا حیرانگی کی بات ہے کہ نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی پیغمبر اعظم پیغمبر اسلام علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ دونوں سے نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، یہ اپنی بنائی ہوئی۔ کاش کہ یہ بل پیش کرنے والے اپنی تمام کتب نہ صحیح لیکن کم از کم اپنی بنیادی کتب صحاح ستہ یہ پڑھتے تو مجھے امید کامل ہے، امید واثق ہے کہ یہ بل پیش کرنے کی ہرگز جسارت نہ کرتے۔ تو آج میں بل پیش کرنے والوں کی بنیادی کتابوں سے کچھ مواد پیش کر رہا ہوں جو مجھے امید ہے کہ اگر یہ پڑھتے تو یہ بل پیش کرنے کی ہرگز جسارت نہ کرتے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری شریف۔ بخاری اہل علم جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری 196 میں پیدا ہوئے اور 256 میں فوت ہوئے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 1132، حدیث کا نمبر ہے 2500۔ اس میں لکھا ہوا ہے، حضرت انس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہا کاش آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے چلتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ وہ زمین شور تھی جس پر آپ چل رہے تھے۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے، عبداللہ بن ابی کے پاس، رئیس المنافقین، تو اس نے کہا آپ مجھ سے دور رہیے۔ اس نے، عبداللہ بن ابی نے رسول خدا سے، کہ آپ مجھ سے دور رہیے۔ خدا کی قسم آپ کے گدھے کی بو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ ایک انصاری نے جواب دیا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدھے کی بو تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ عبداللہ کی قوم کا ایک آدمی بہت غضبناک ہوا، غصے میں آیا اور ان کو گالی دی۔ پھر ان دونوں کے ساتھی اپنے اپنے دوست کی حمایت میں مشتعل ہو گئے۔ ڈنڈے، ہاتھوں اور جوتیوں کی مار ہونے لگی۔ یہ ہے صحیح بخاری شریف جلد اول، ملاحظہ فرماتے جائیں۔ یہ ہے صحیح بخاری شریف دوسری جلد، ادارہ اسلامیات، لاہور کراچی پاکستان۔ اس میں اس کا صفحہ نمبر 299 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ میرے چند اصحاب کو، رسول خدا فرما رہے ہیں، میرے چند اصحاب کو بائیں جانب لے جایا جا رہا ہوگا تو میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے بعد یہ لوگ اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ گئے تھے۔ کیا رسول فرمائے گا؟ فَأَقُولُ اصحابی اصحابی،
رسول خدا فرماتے کہ جب میں ان کو دیکھوں گا کہ ان کو الٹی طرف لے کے جا رہے ہیں یعنی جہنم، تو میں کہوں گا اللہ سے اصحابی پالنے والے، یہ میرے صحابہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے بعد یہ لوگ اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ گئے تھے، یعنی جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ کے گئے۔ یہ صحیح بخاری شریف، اسی کا صفحہ نمبر 211، اس میں ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت جب کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جعرانہ میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا ذرا انصاف کرتے رہیے، رسول خدا سے وہ کہہ رہا ہے کہ انصاف کر۔ تو آپ نے فرمایا اے بدبخت، میرے سوا انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے بخاری شریف، اسی کا صفحہ نمبر ہے 196۔ اس میں ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کر حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایت کی، بخاری شریف۔ اس دوران میں مجھ سے یعنی حضرت محمد حنفیہ مولا علی علیہ السلام کے فرزند محمد حنفیہ، مجھ سے پدر بزرگوار جناب علی علیہ السلام نے کہا، حضرت محمد حنفی علی کے بیٹے فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں نے شکایت کی حضرت عثمان کے گورنروں کی تو مجھے بابا نے کہا، مولا علی نے اپنے بیٹے کو، حضرت عثمان کے پاس جا کر کہو رسول اللہ کا یہ دستور العمل ملاحظہ فرمائیے۔ ایک کتابچہ تھا، دستور تھا رسول خدا کا، اور اپنے ماتحت حاکموں کو حکم دیجئے کہ اس پر عمل کریں۔ چنانچہ اس کتابچے یعنی دستور العمل کو میں حضرت عثمان کے پاس لے کر پہنچا۔ علی کے بیٹے فرما رہے ہیں کہ جب علی کے پاس شکایت آئی حضرت عثمان کے گورنروں کی تو اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے مولا علی نے فرمایا کہ بیٹا یہ جا رسول خدا کا دستور العمل ہے، آئین ہے حکومت کو چلانے کا، یہ حضرت عثمان کو دے کہ خود بھی پڑھے اور اپنے گورنروں کو بھی پڑھائے۔ چنانچہ اس کتابچہ دستور العمل کو میں حضرت عثمان کے پاس لے کر پہنچا تو حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس کے دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو میں نے حضرت علی کے پاس اس دستور العمل کو واپس لے آیا اور پوری سرگزشت ان کو سنا دی، تو انہوں نے کہا اس کو جہاں سے اٹھایا ہے وہیں رکھ دو۔ رسول خدا کا دستور العمل مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ذریعے بھیجا۔ جی آپ نے صحیح بخاری شریف ملاحظہ فرمایا، یہ ہے صحیح مسلم شریف، اس کی جلد نمبر 1 ہے، نعمانی کتب خانہ سے چھپی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے کہ جب خیبر کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ آئے اور کہنے لگے فلاں شہید ہے اور فلاں شہید ہے، یہاں تک کہ گزرے ایک شخص پر تو کہا یہ شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ لڑائی میں شہید ہوا، مرا ہے اللہ کی راہ میں۔ حضور فرماتے یہ شہید نہیں، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے ایک چادر یا عبا کی چوری میں، اس نے چادر چوری کی تھی اس لیے میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے، یعنی چوری کی وجہ سے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک خطاب کے بیٹے یعنی حضرت عمر کو اٹھ اور پکار دے لوگوں میں کہ جنت میں وہی جائیں گے جو ایماندار ہوں گے۔ حضرت عمر نے کہا میں نکلا اور میں نے پکار دیا لوگوں میں خبردار ہو جاؤ، جنت میں وہی جائیں گے جو ایماندار ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم شریف، یہ صحیح مسلم شریف، اس کا جلد نمبر 5 نعمانی کتب خانہ، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی علیہ السلام چچا بھتیجا دونوں آئے حضرت عمر کے پاس رضی اللہ، کب؟ جب حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا۔ دونوں اپنا ترکہ مانگنے آئے، عباس تو اپنے بھتیجے کا ترکہ مانگتے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی بیوی کا حصہ ان کے باپ کے مال سے چاہتے تھے۔
ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ تم نے ان کو، حضرت عمر فرما رہے ہیں حضرت علی سے، حضرت عباس سے، کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کو، یعنی حضرت ابو بکر کو، تم نے ان کو جھوٹا، گنہگار، دغاباز، چور سمجھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت پر تھے، حق کے تابع تھے۔ پھر حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی اور میں ولی ہوا رسول اللہ کا اور حضرت ابو بکر کا، تم نے مجھ کو بھی جھوٹا، گنہگار، دغاباز، چور سمجھا۔ صحیح مسلم شریف۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں مولا علی سے اور رسول کے چچا حضرت عباس سے کہ تم حضرت ابو بکر کو کیا سمجھتے تھے اور تم دونوں مجھے کیا سمجھتے ہو۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بل پیش کرنے والے اگر اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتے تو ان کو ہرگز یہ بل پیش کرنے کی جسارت نہ ہوتی۔ آئیے، یہ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر ہے 4776۔ اس میں ہے کہ جو شخص کسی امام سے بیعت کرے، بہت بڑی روایت ہے، جو شخص کسی امام سے بیعت کرے اور اس کو اپنا ہاتھ دے دیوے اور دل سے نیت کرے کہ اس کی تابعداری کی تو اس کی اطاعت کرے اگر طاقت ہو۔ اب اگر دوسرے امام اس سے لڑنے کو آویں تو اس کو منع کرو، اگر نہ مانے بغیر لڑائی کے اس کی گردن مار دو۔ یہ سن کر میں عبداللہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، تم نے یہ رسول اللہ سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا ہاتھ سے اور کہا، میرے کانوں نے سنا اور دل نے یاد رکھا، یعنی یہ سچ ہے، جو تو سن کے آیا ہے یہ سچ ہے۔ میں نے کہا، تمہارے چچا کے بیٹے معاویہ ہم کو حکم کرتے ہیں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے کے لیے اور اپنی جانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، مت کھاؤ مال ناحق مگر راضی سے سوداگری کر کے، اور مت مارو اپنی جانوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمرو عاص تھوڑی دیر تک چپ رہے، پھر کہا، معاویہ کی اطاعت کرو اس کام میں جو اللہ کے حکم کے موافق ہو، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اس میں معاویہ کا کہنا نہ مانو۔ صحیح مسلم شریف، نہ شیعوں کا لینا نہ شیعوں کا دینا، یہ صحیح مسلم شریف ہے، یعنی 6 بنیادی کتابوں میں بخاری کے بعد دوسرے نمبر پہ۔ اسی کے جلد نمبر 6 میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینے میں ایک شخص مروان کی اولاد میں سے حاکم ہوا۔ اس نے سہل کو بلایا، کون سہل؟ سہل بن سعد صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حکم دیا، سہل کو حکم دیا مدینے کے حاکم نے، کیا؟ حضرت علی کو گالی دینے کا، یعنی علی کو گالیاں دو۔ سہل نے انکار کیا۔ وہ شخص بولا، اگر تو گالی دینے سے انکار کرتا ہے تو کہہ، لعنت ہو اللہ کی ابو تراب پر۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نستجیر باللہ، الیاذ باللہ۔ علی پہ لعنت کرنے کا حکم، علی کو گالی دینے کا حکم۔ صحیح مسلم شریف۔ سہل نے کہا، حضرت علی کو کوئی نام ابو تراب سے زیادہ پسند نہ تھا اور وہ خوش ہوتے تھے اس نام کے ساتھ پکارنے سے۔ صحیح مسلم شریف۔ اسی صحیح مسلم شریف صفحہ نمبر 218 جلد نمبر 6، اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس، رسول اللہ کے چچا، علی مولا کے چچا زاد بھائی رسول اللہ کے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، مولا علی کے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں رسول اللہ تشریف لائے، میں ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ نے ہاتھ سے مجھے تھپکا، یعنی پیار سے، اور فرمایا، جا معاویہ کو بلا لا۔
ابن عباس کہتا ہے رسول نے مجھے کہا معاویہ کو بلا، میں گیا، پھر لوٹ کر آیا، میں نے کہا وہ کھانا کھاتے ہیں، یعنی کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا جا اور معاویہ کو بلا لا، میں پھر لوٹ کر آیا اور کہا وہ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ صحیح مسلم شریف، کوئی شیعوں کا ٹچ نہیں۔ صحیح مسلم، امام مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ، اسی چھٹی جلد کا صفحہ نمبر ہے 349، حدیث کا نمبر ہے 7037۔ ابو طفیل سے روایت ہے کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا تھا جیسے لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ بولا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، وہ جھگڑنے والا حضرت حذیفہ سے کہہ رہا ہے میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ اصحاب عقبہ کتنے تھے؟ عقبہ والے لوگ کتنے تھے؟ لوگوں نے حذیفہ سے کہا جب وہ پوچھتا ہے، خود ہی پوچھتا ہے، تو بتا دو اس کو۔ انہوں نے کہا ہم کو خبر دی جاتی تھی رسول اللہ سے، وہ تیرے سوا 14 آدمی ہیں، اگر تو بھی ان میں سے ہے تو وہ 15 ہیں، اور میں قسمیہ کہتا ہوں قسم کے ساتھ کہ ان میں سے 12 تو خدا اور رسول کے دنیا آخرت میں دشمن ہیں، اور باقی تینوں نے یہ عذر کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تو رسول خدا کے منع دی کہ عقبہ کے راستے سے نہ آؤ کی آواز بھی نہیں سنی، اور نہ اس قوم کے ارادے کی ہم خبر رکھتے تھے، کیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 14 ہیں، 15واں تو ہے۔ یہ 15 اب سنیں وہ عقبہ کیا ہے۔ یہ شرح لکھ رہا ہے نیچے کہ اہل عقبہ منافقوں کی ایک جماعت تھی جنہوں نے پیغمبر کے غزوہ تبوک سے لوٹتے وقت آپس میں اتفاق کیا کہ رات کے وقت عقبہ کی جگہ میں رسول اللہ پر اچانک حملہ کریں، ساتھ چلنے والے رسول پہ حملہ کریں، نعوذ باللہ ہلاک کریں، اور آپ کو سواری سے اٹھا کر گھاٹی کے نیچے پھینک کر مار ڈالیں، اور ہمارا کسی کو حال معلوم نہ ہو۔ جب پیغمبر خدا اس گھاٹی پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو منافقوں کے مکر سے آگاہ کر دیا۔ اسی وقت آپ نے ایک شخص کو حکم دیا سب میں پکار دیوے کہ عقبہ کی راہ سے کوئی نہ آوے، اور بطن وادی جو بڑا وسیع اور آسان طریق ہے وہاں سے جاویں۔ سب لوگوں نے حسب ارشاد آپ کے بطن وادی کا راستہ لیا، اور آپ نے عمار، حذیفہ، حمزہ، عمر اسلمی کے ساتھ عقبہ کی راہ لی۔ عمار آپ کے آگے چلتا تھا، حذیفہ پیچھے پیچھے۔ منافقوں نے رسول اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی، ساتھ تھے، جنگ پہ چلے تھے، لیکن رسول کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، مارنا چاہ رہے تھے، حکم کی تعمیل نہ کی، اور عقبہ کے راستے سے بارادہ فاسد یعنی گندے ارادے کے ساتھ اچانک آپ تک پہنچ گئے۔ رسول خدا، رسول نے روکا کہ یہاں سے نہ ہو جہاں سے میں جا رہا ہوں، وہ وہاں پہنچ گئے۔ رسول اللہ کو ان کے پہنچنے کی خبر ہو گئی۔ حذیفہ کو ارشاد فرمایا کہ ان کی سواریوں کے منہوں کو مارے، یعنی چابک ان کے سواریوں کے منہ پہ مارے۔ حذیفہ نے ہاتھ میں لکڑی لی، ان کی سواریوں کے منہوں پر مارتے تھے اور فرماتے تھے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اللہ کے دشمنوں۔ منافقوں نے جان لیا کہ ہمارا مکر رسول اللہ پر کھل گیا۔ واپس ہو کر بطن وادی میں دوسرے صحابہ سے جا ملے۔ آپ نے ان منافقوں کے نام اور ان کے باپوں کے نام، اپنے بھی باپ کا نام بھی، اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلا دیے تھے۔ حذیفہ چونکہ رسول اللہ کے رازدار تھے، ان سب کو پہچانتے تھے، عقبہ والوں کو، حذیفہ منافقوں کو پہچانتے تھے، لیکن رسول اللہ کا راز افشا نہ کرتے تھے۔ رسول نے منع کی کہ بتانا نہیں کسی کو کہ وہ کون ہیں۔
یہ ہے صحیح مسلم شریف۔ آئیے اسی صحیح مسلم شریف کا صفحہ نمبر ہے 394، جلد نمبر ہے 6۔ اس میں لکھا ہے رسول خدا کا فرمان، خبردار ہو سب سے پہلے تمام مخلوقات میں حضرت ابراہیم کو قیامت کے دن کپڑے پہنائے جائیں گے، اور آگاہ رہو میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، پھر ان کو بائیں طرف ہٹایا جاوے گا، بائیں لیفٹ جہنم، پھر ان کو بائیں طرف ہٹایا جاوے گا کافروں کی طرف۔ میں عرض کروں گا اے مالک یہ تو میرے اصحاب ہیں، جواب میں کہا جاوے گا تم نہیں جانتے انہوں نے کیا گن کیا تمہارے بعد، یعنی تیرے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے۔ صحیح مسلم شریف۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا میں نے خالی ہلکی سی جھلک دکھائی ہے روایتوں کی جو بل پیش کرنے والوں کی بنیادی کتابوں میں موجود ہیں، میں نے ہلکی سی جھلک دکھائی کہ کاش اگر بل پیش کرنے والے ان چیزوں کا مطالعہ کرتے تو مجھے یقین ہے کہ یہ ہرگز بل پیش کرنے کی جسارت نہ کرتے۔ اللہ پاک ہمیں حق سننے، حق بیان کرنے، حق پہ عمل کرنے اور حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔